اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معرف قرآن کا سلسلہ جس کی آج 5ویں نشست کو بیان کیا جا رہا ہے، 5واں پارہ قرآن مجید کا جو 124 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء کی 24 آیت سے لے کر 147 تک یہ 5ویں پارے کے اندر ہیں۔ گزشتہ پارے میں سورہ نساء کی 23 آیات تھیں، اس میں خاندانی مسائل کا ذکر تھا، ازدواج کے مسائل کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ خواتین کے جو انسان کے لیے محرم ہیں، ماں، بہن، خالہ، بیٹی، اسی طرح کے جو رشتے کے جو محرم ہیں ان کے ساتھ ازدواج کرنے کو منع کیا گیا تھا۔ اور اس بارے میں 25 نمبر آیت میں پاکیزہ خواتین کے ساتھ ازدواج کرنے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے۔ ازدواج ایک افضل ترین عمل ہے انسان کی زندگی کا، جس کے بارے میں روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کروا دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ازدواج کی فضیلت میں بیان ہوا ہے کہ من تزوج احرز نصف دینہ، کہ جو شادی کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے اور باقی آدھا دین تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو آگے چل کر آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 31 تک اقتصادی دستورات بیان ہوئے ہیں کہ اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو، اور اسی طرح تجارت وہ صحیح ہے کہ جس میں بیچنے والا اور خریدنے والا دو طرف افراد راضی ہوں۔ ان مسائل کے بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 42 تک اجتماعی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، جس میں مہم ترین مسئلہ کہ آپ کے معاشرے میں جو افراد آپ کے نزدیک رہتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، وہی انفاق والی بات جو گزشتہ پارے میں ذکر ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، مخصوصاً مالی حوالے سے اگر پریشان ہیں تو ان کی مدد کی جائے۔ 9 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حکم کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کیا جائے۔ پہلا گروہ والدین، دوسرا رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، دور کے پڑوسی اور دوست، راستے میں درماندہ لوگ، اور غلام اور جو ماتحت افراد ہیں آپ کے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 42 میں عبادتی مسائل کو بیان کیا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اسی طرح آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 70 تک سیاسی مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 51 میں اس موضوع پر گفتگو ہے کہ یہودی ظاہر میں اہل کتاب ہیں لیکن مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، لہذا یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ سچے نہیں ہوں گے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں، کچھ ایسے گروہ ہیں کہ جو یہودیوں کے ساتھ سچے ہیں لیکن تمام مسلمانوں کے لیے کفر کا فتویٰ لگانے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے آخری حصے میں آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 115 میں تقوی الہی کی وصیت کی گئی ہے، اور اسی طرح 140 اور
143 तक आयात में मुनाफिक लोगों की 3 निशानियां बयान हुई हैं। एक, अहकाम इलाही का मजाक उड़ाते हैं मुनाफिकीन। 2, वो लोग खुदा की इबादत में सुस्ती करते हैं। और 3, जो हुक्म उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है उसे कबूल करते हैं और जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है उसे कबूल नहीं करते। खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआ है कि हमें कुरान के तमाम अहकाम को समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।